بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 64 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے شکل رابع کے نتیجہ دینے کی شرطیں اور اس کی ضروب ناتجہ۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل وشرائط انتاج الشکل الرابع مع کثرتها وقلت جدواها مذکورۃ فی المبسوطات فلا علینا ولو ترک ذکرها وکذا شرائط سائر الاشکال بحسب الجہت لا يتحمل امثال رسالتی هذه لبیانها۔ فائدہ ولعلک علمت مما القینا علیک ان النتیجة فی القیاس تتبع ادون المقدمتین فی الکیف والکم، والادون فی الکیف هو السلب وفی الکم هو الجزئیت، فالقیاس المرکب من موجبۃ وسالبۃ ينتج سالبۃ، والمرکب من کلیۃ وجزئیۃ انما ينتج جزئیۃ، واما المرکب من الکلیتین فربما ينتج کلیۃ وقد ينتج جزئیۃ۔ ترجمہ۔ اور شکل رابع کے نتیجہ دینے کی شرطیں یہ کثیر ہیں اور ان کا نفع قلیل ہے، مبسوطات کے اندر یہ مذکور ہیں، لہٰذا ہمارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کے ذکر کو ترک کر دیا جائے۔ اور اسی طرح تمام شکلوں کی شرطیں کیونکہ میرے اس رسالے جیسی کتابیں ان کے بیان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فائدہ۔ اور شاید کہ جو ہم نے آپ پر ذکر کیا اسے آپ جان چکے ہوں کہ نتیجہ قیاس کے اندر کیف اور کم کے اندر جو دو مقدموں میں سے ادون کم تر مقدمہ ہو نتیجہ اس کے تابع ہوتا ہے، اور کیف میں کم تر سلب ہے اور کم میں کم تر جزئیت ہے، لہٰذا وہ قیاس جو موجبہ اور سالبہ سے مرکب ہو وہ سالبہ نتیجہ دے گا، اور وہ قیاس جو مرکب ہو کلیہ اور جزیہ سے وہ جزیہ نتیجہ دے گا، اور بہرحال وہ قیاس جو دو کلیوں سے مرکب ہو تو وہ گاہے کلیہ نتیجہ دیتا ہے اور گاہے جزیہ نتیجہ دیتا ہے۔ سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کر لینے کے بعد آئیے اب ہم سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو مصنف نے ذکر کیا کہ فصل و شرائط انتاج شکل رابع، یہاں سے مصنف شکل رابع کی نتیجہ دینے کی شرطوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن ان شرطوں کو یہاں ذکر نہیں کیا۔ اس کی دو وجہ مصنف نے بیان کی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ شرطیں کثیر ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کا فائدہ کوئی زیادہ نہیں ہے، فائدہ ان کا قلیل ہے۔ تو اس وجہ سے میں اپنے اس رسالے کے اندر شکل رابع کی شرطوں کو ذکر نہیں کروں گا، اور اگر آپ نے شکل رابع کے نتیجہ دینے کی شرطوں کو دیکھنا ہے تو آپ مبسوطات کے اندر دیکھ سکتے ہیں، وہاں مذکور ہیں، یعنی جو منطق کی بڑی کتابیں ہیں جس طرح کہ یہ شرح شمسیہ ہے جس کو قطبی کہا جاتا ہے، شرح مطالع ہے، ایسی جو بڑی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ شکل رابع کے نتیجہ دینے کی شرطیں مذکور ہیں۔ مصنف نے شکل رابع کی شرطوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن بطور افادہ ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں شکل رابع کے نتیجہ دینے کی۔ اس کی بھی دو شرطیں ہیں، دو میں سے ایک شرط یہ شکل رابع کے نتیجہ دینے کی ہے، دو میں سے ایک یہ اعلیٰ سبیل البدلیت ہے، یعنی دو میں سے ایک شرط کا پایا جانا ضروری ہے، دونوں پائی جائیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر دونوں نہ پائی جائیں تو اس صورت کے اندر شکل رابع نتیجہ نہیں دے گی۔ کم از کم دو میں سے ایک شرط کا پایا جانا ضروری ہے، دونوں پائی جائیں تب بھی نتیجہ دے گی۔ وہ دو شرطیں یہ ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ باعتبار کیف کے صغرا اور کبرا کا موجبہ ہونا،
اور باعتبار کم کے صغرا کا کلیہ ہونا، یہ پہلی شرط۔ اور دوسری شرط ہے کہ باعتبار کیف کے صغرا کا مختلف ہونا، یعنی ایجاب اور سلب کے اندر دونوں کا مختلف ہونا، یعنی ایک موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ مقدمتین میں سے ایک کا کلیہ ہونا۔ تو ان دو شرطوں میں سے ایک شرط کا پایا جانا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک شرط پائی جائے گی تو تب شکل رابع نتیجہ دے گی۔ اور دوسری بات، جس طرح پچھلی تین شکلوں کے اندر عقلی احتمال وہ 16 بنتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی عقلی احتمال 16 بنیں گے، کیونکہ 4 احتمال صغرا میں ہیں اور 4 احتمال کبرا میں ہیں، تو 4 کو 4 سے ضرب دیں گے تو 16 یہ عقلی احتمال نکلیں گے۔ ان 16 عقلی احتمالات میں سے 8 جو احتمال ایسے ہیں جو کہ منتج ہیں، یعنی وہ نتیجہ دیتے ہیں، کیونکہ ان 8 کے اندر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں شکل رابع کے نتیجہ دینے کی جو ہیں، اور باقی کے نتیجہ دینے کی جو ہیں، اور باقی جو 8 ہیں ان کے اندر شرطیں نہیں پائی جاتی، اس لیے وہ غیر ناتجہ ہیں، وہ نتیجہ نہیں دیتے۔ وَقَضَى شَرَائِطُ سَائِرِ الْأَشْكَالِ بِحَسَبِ الْجِهَةِ، یہاں سے مصنف ایک دوسری بات بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ بیان کی کہ شکل رابع کی ٹوٹل شرطوں کے ذکر کو ہی مصنف نے یہاں ترک کر دیا، کیونکہ یہ رسالہ مختصر ہے مطولات کے اندر، اور وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ وہ شرطیں زیادہ ہیں اور فائدہ ان کا کم ہے، اس وجہ سے۔ اور وَقَضَى شَرَائِطُ سَائِرِ الْأَشْكَالِ بِحَسَبِ الْجِهَةِ، یہاں سے دوسری بات بیان کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی شکلوں کے اندر مصنف نے باعتبار کیف اور باعتبار کم کے تو شرطیں بیان کی، لیکن باعتبار جہت کے شرطیں بیان نہیں کی۔ ہاں، شکل اول کے اندر آخر میں اشارہ کیا تھا باعتبار جہت کے، باقی شکل ثانی ثالث کے اندر باعتبار جہت کے شرائط کو ذکر نہیں کیا۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ رسالہ مختصر ہے تو باعتبار جہاد کے بھی اگر شرطوں کو یہاں ذکر کیا جائے گا تو یہ رسالہ ان کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر اختصار جو کہ رسالے کی ایک شان ہے وہ اختصار ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی مطولات کے اندر، بڑی کتابوں کے اندر باعتبار جہت کے شرطوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ فائدہ وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ مِمَّا أَلْقَيْنَا عَلَيْكَ، یہاں سے مصنف ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ بعض جگہ نتیجہ وہ موجبہ آتا ہے، بعض جگہ سالبہ آتا ہے، پھر بعض جگہ کلیہ آتا ہے، بعض جگہ جزیہ آتا ہے۔ تو اس کا یہاں سے ضابطہ اور اصول بیان کرتے ہیں کہ نتیجہ موجبہ کا سالبہ کہاں ہوگا، کلیہ کہاں ہوگا اور جزیہ کب آئے گا۔ تو وہ ضابطہ یہ ہے کہ نتیجہ ہمیشہ ادون المقدمتین کے تابع ہوتا ہے، یعنی دو مقدموں میں سے جو مقدمہ ادون ہے، کم تر ہے، کیف اور کم کے اندر، تو نتیجہ اس کے تابع ہوگا، یعنی اس کے موافق نتیجہ آئے گا۔ کیف یعنی ایجاب اور سلب، اور کم یعنی کلیت اور جزیت۔ تو ایجاب اور سلب کے اندر اور کام کلیت اور جزیت کے اندر جو مقدمہ ادون ہے نتیجہ اس کے موافق ہوگا۔ کیف کے اندر ادون سلب ہے، سالبہ ہے، اور کم کے اندر ادون جزیہ ہے۔ لہذا فالقیاس المرکب، یہاں سے تفریع ما قبل اصول اور ضابطے کے اوپر، لہٰذا ہم دیکھیں کہ جو قیاس موجبہ اور سالبہ، جس کا ایک مقدمہ موجبہ ہو اور دوسرا مقدمہ سالبہ ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ موجبہ اور سالبہ میں سے ادون سالبہ ہے تو نتیجہ بھی سالبہ ہوگا۔ اور اسی طرح وہ قیاس جو کلیہ اور جزیہ سے مرکب ہو، تو کلیہ اور جزیہ کے اندر ادون جزیہ ہے، لہذا نتیجہ جزیہ کے موافق ہوگا، یعنی کہ جزیہ آئے گا۔ اور اگر کوئی قیاس ہے وہ دو کلیوں سے مرکب ہے تو پھر اس صورت کے اندر نتیجہ کبھی کلیہ آئے گا اور کبھی جزیہ آئے گا، یعنی کلیہ بھی آ سکتا ہے اور جزیہ بھی آ سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے شکل رابع کی شرطوں کے بارے میں اور اشکال اربع کی باعتبار جہت کے
شرط کے بارے میں پڑھا، اور اس کے علاوہ ہم نے ایک فائدہ جانا کہ نتیجہ موجبہ کب آتا ہے اور سالبہ کب آتا ہے، اسی طرح کلیہ کب آتا ہے اور جزیہ کب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو نافع بنائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں